بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور 131۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آیت نمبر 131۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ آیات کا ترجمہ: اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 131 کا ترجمہ: اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیات کی تفسیر: لا تاکلوا الربا، یہ آیت بھی سابقہ آیات کے ساتھ مربوط ہے کیونکہ کلام کا تسلسل جہاد کے بارے میں ہے۔ سابقہ آیات میں جہاد بالسیف کا ذکر ہو رہا تھا، چونکہ جہاد بالمال کو بھی جہاد بالسیف کی کامیابی میں بڑا دخل حاصل ہے، اور مال ہی کی طمع کی وجہ سے مسلمان جنگ احد میں شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ اس لیے زرپرستی اور مال کی طمع جیسے عوامل کی اصلاح ضروری ہے۔ کچھ حضرات اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت میں رائج سود مرکب یعنی سود در سود یہ مراد ہے، جبکہ قرض پر سود اور معاملاتی سود حرام نہیں۔ اور حدیث میں سود کی مؤخر الذکر دو اقسام کے بارے میں جو ممانعت آئی ہے وہ کراہت پر مبنی ہے۔ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ نزول آیات کے وقت لوگ کئی گنا زیادہ سود لیتے تھے، جبکہ قرض پر سود اور معاملاتی سود میں کئی گنا کا تصور نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر قسم کے سود کی ممانعت ہے۔ جس تاکید اور شد و مد سے اس کی ممانعت کی گئی ہے اسے صرف مکروہ قرار دینا یہ نہایت ہی ناانصافی ہے۔ اگر اس طرح کی ذاتی رائے کا باب کھل جائے تو لوگ بہت سے حرام اور واجب احکام کو کراہت اور مستحب پر محمول کر کے شریعت کو مسخ کر دیں گے۔ دوسرا، آیت میں لفظ اضعافاً جو ہے یہ ربا کی صفت ہے، سرمایہ کی نہیں ہے، اور یہ ضعف کی جمع ہے۔ ضعف سے مراد دو گنا ہے اور اضعاف سے مراد کئی گنا ہے، جس کا کم از کم 3 2 گنے ہیں یعنی 6 گنا ہے۔ بس جب سود 6 گنا ہو جائے تو حرام ہوگا، حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس آیت میں اضعافم مضاعفتن کا ذکر اس وجہ سے نہیں ہے کہ سود کی حرمت صرف کئی گنا ہونے سے مشروط ہے، بلکہ ایک امر واقع اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سود کو سرمایہ کے ساتھ ملا دیا جائے تو اکثر و بیشتر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیابی کا راز بھی تقوی میں مضمر ہے، یعنی ربا کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جو آتش جہنم
کافروں کے لیے آمادہ اور تیار کی گئی ہے، سود خور اسی آگ میں جائے گا، لہٰذا تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چونکہ سود کھانا خدا اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، ایسے لوگ کافروں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ سود خوری ایسی معصیت ہے جو ایمان اور تقوی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ تقوی کا لازمی نتیجہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تیسرا اور آخری نکتہ اس میں یہ ہے کہ سود خور کے لیے وہی عذاب ہے جو کفار کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں کامیابی اور آخرت سے آتش جہنم سے نجات حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔